يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنا ہے وہ ہے اللہ کے ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس اور اس کے فائدے. اسی مناسبت سے سورۃ الحدید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ زمین میں ڈالا جاتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو آسمان میں چڑھ کر کے جاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے. یہ ایک آیت ہے جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کے ساتھ اپنی معیت کا اور اپنے ساتھ کا تذکرہ کیا. اللہ کا ہمارے ساتھ ہونے کا احساس بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، اور اس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے سے کہ اللہ ہمارے ساتھ. اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مفہوم بعض لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ، جبکہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، یہ آیت جو سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 ہے، اگر اس آیت کو، جس آیت کے ایک ٹکڑے کو کوٹ کر کے ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ساتھ کے اعتبار سے، غلط مفہوم. کیوں؟ اسی آیت کے اوپر والے ٹکڑے پر اگر آپ غور کر لیں تو اللہ نے کیا کہا؟ یعلم، اللہ جانتا. تو اللہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہوتا، اللہ ذات کے اعتبار سے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے کے ٹکڑے میں کیا کہا اللہ نے؟
ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب جب وہ عرش پر مستوی ہے تو وہاں ہونے کے باوجود وہ کیا کیا جانتا ہے؟ وہ زمین کے اندر کیا ڈالا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ زمین سے کیا نکل رہی ہے چیزیں وہ بھی جانتا ہے، آسمان سے کیا نازل ہوتا ہے، آسمان میں کیا جاتا ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ وہ علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو تمہیں دیکھ نہیں سکتا، جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے ایک ایک عمل کو اللہ دیکھنے والا۔ ابھی عقیدے کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی کچھ بنیادی صفات، جیسے ایک اللہ کا نام ہے، اس کی صفت ہے اللہ کا نام السمیع، اس کی صفت ہے وہ سننے والا، ایک صفت ہے البصیر وہ دیکھنے والا، ایک صفت ہے الخبیر وہ خبر رکھنے والا، ایک صفت ہے اللطیف، اللہ رب العالمین بہت باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ کا ایک نام ہے العلیم، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید اسماء و صفات پر غور کر لیں تو کبھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے آپ کے ساتھ، اور دوسری بات آپ کو ہمیشہ یہ محسوس ہوگا کہ اللہ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ خبر رکھنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے باریک چیزوں کو خبر رکھنے کے اعتبار سے۔ اب ہمیشہ ہم اور آپ کو یہ عقیدہ اپنے دماغ میں باقی رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ احساس اگر مر گیا آپ زندہ ہونے کے باوجود مر جائیں گے، اگر یہ احساس زندہ رہا تو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے نیک بننے اور اللہ کی طرف پلٹنے کے چانسز باقی ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات جانیے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپ کی معیت ہوتی، عربی میں اس کو مع کہتے ہیں، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو مع مطلب ہوتا ہے ساتھ، اسے اردو میں ہم معیت کہتے ہیں یا ساتھ کہتے ہیں۔ اب یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک ہے معیت عامہ، ایک ہے معیت خاصہ۔ کیا مطلب؟ معیت عامہ یعنی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ، جانور کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، پرندے کے ساتھ، کیڑے مکوڑے کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے معیت خاصہ، یعنی اللہ اپنے خاص مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور خاص حالات میں ان کی مدد کے لیے ان کے پاس رہتا ہے، اپنا ساتھ کبھی ان سے چھوڑتا نہیں ہے اور اپنی معیت کو کبھی ان سے الگ نہیں کرتا۔ کچھ مثالیں، پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام، ابھی بقرعید کا موقع آ رہا، بار بار سنیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کے اعلان کے جرم میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، ڈال دو آگ میں، مجھے ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ، اور جب اللہ ساتھ ہے تو حسبی اللہ، وہ اللہ کافی ہے میرے لیے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ احساس تھا، انہوں نے اعلان بھی کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، ابراہیم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اور اس کا فائدہ۔ دوسری مثال، انہی کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی، پلٹ کر جانے لگے۔ ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم یہاں ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا، یہاں انسان نہیں، جانور نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، پیڑ پودے نہیں ہے، بے آب و گیا میدان میں جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا امکان نظر آ رہا، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سوال، تیسری بار سوال، جب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہاجرہ کہتی ہے اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں۔ اب ہاجرہ کا جملہ سنیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، تو اللہ کا آرڈر آنے کے بعد اذا لا یضیعنا، پھر آپ جائیے، ٹینشن نہ لیجئے، ہمیں بھی ٹینشن نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو اللہ ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ آپ سوچیں، ایک عورت ذات، اس کے ساتھ اس کا ننھا سا بچہ، بے آب و گیاہ میدان، یہ عقیدہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اس عورت کو، اس کے بچے کو کیا فائدہ دے رہا ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، وہی سے اللہ نے زمزم کا پانی جاری کیا، اور اس عورت کے اس عمل کو، کہ جو وہ عورت عمل کر رہی ہے کہ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر دوڑ کر جاتی ہے، اللہ نے اس کے اس عمل کو عمرے کا رکن بھی بنا دیا اور حج کا رکن بھی بنا دیا، کہ بنا صفا مروہ کے درمیان سعی کیے نہ آپ کا عمرہ مکمل ہے اور نہ آپ کا حج مکمل ہے۔ اور آگے بڑھیں، تیسری مثال حضرت یوسف علیہ السلام، عورت نے سارے دروازے بند کر دیے اور عورت دعوت بدکاری دیتی ہے، یوسف ہائی چلک، آ جاؤ مجھ سے اپنی خواہش کو پوری کر لو۔ دروازے بند ہیں، کمرہ بند ہے، سامنے عورت حسن و جمال والی ہے، دولت اور عہدے والی ہے، منصب والی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خود سے بلا رہی ہے، یوسف علیہ السلام کو خود سے بلا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اس بند کمرے میں بھی اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اس کے دل و دماغ میں زندہ ہے، کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، اس رب نے مجھے مصر میں رکنے کا، ٹھہرنے کا موقع دیا، ٹھکانہ دیا، اس اللہ کے ساتھ میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ اللہ میرے ساتھ ہے، اگر میں نے یہ عمل کر لیا میں ظالم ہو جاؤں گا، اور اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اگر زندہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام کی مثالیں ساری آپ جانتے ہیں، میں مثالیں دیکھ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یونس علیہ السلام سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں ہیں، لیکن وہاں احساس زندہ ہے کہ سمندر کی تاریکیوں میں، مچھلی کے پیٹ کے تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اگر کوئی مجھے یہاں بچا سکتا ہے وہ اللہ بچا سکتا ہے، اللہ ساتھ ہے، اسی لیے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں، اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ کا احساس کیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ نے اس احساس کا فائدہ دیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا۔ اور آگے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال، بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، فرعون اور اس کے لشکر نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ بالکل پیچھے پہنچ گئے، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا فرعون پکڑنے کے لیے بالکل سامنے موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہہ اٹھی، کہنے لگے انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا، ہمیں پکڑ لیا گیا۔ لیکن اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، کرنا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا یہ احساس موسیٰ علیہ السلام کو کیا فائدہ دیتا ہے؟ اللہ آسمان سے وحی کرتے ہیں، سمندر پر لاٹھی ماریے، لاٹھی مارا، راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے سمندر کے پار چلے گئے۔ اور آگے بڑھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہیں، تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، ابو بکر گھبرا گئے، اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی اپنے پیر کی طرف دیکھ لے لَأَبْصَرَنَا، اس کی نظر ہمیں پڑ جائے، ہمارے اوپر پڑ جائے گی، وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے ساتھ، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری مثالیں دیکھ کر کے میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ یہ انبیاء علیہم السلام، ان کے علاوہ اسلاف صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ ہمیشہ ان کے دلوں میں یہ احساس زندہ تھا اور رہا
کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے ہمیشہ ساتھ ہونے کا احساس ان کے دل و دماغ میں باقی رہا۔ اب اگر آپ یہ عقیدہ بنا لیں، آپ یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، فائدہ کیا ملے گا آپ کو؟ نمبر ایک، عبادتوں میں حسن آ جاتا ہے، آپ کی عبادت کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جیسے مثال سمجھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو کیا لگے گا؟ امام صاحب دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی پڑھ لوں، کوئی اور دیکھ رہا ہے نماز اچھی بنا لوں، یہ ریاکاری ہے۔ حالانکہ انسان کی وجہ سے انسان اپنی عبادت کے طریقے کو بہتر بنا لیتا۔ اگر اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو ہماری عبادت کا طریقہ کیسے ہوگا؟ اسی لیے کہا عبادت کرو تو کیسے؟ احسان کے ساتھ، مطلب ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو کیسی عبادت کریں گے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس عبادت میں حسن کتنا ہو۔ انسان کسی کو دکھانے کے لیے شادی میں کہیں جاتا، لوگوں کی نظر پڑے گی، کیا مرد کیا عورت بن ٹھن کر جاتے ہیں، نہیں؟ اچھا لباس، اچھا کپڑا، میک اپ، بہت ساری چیزیں، اچھی بات ہے۔ لیکن اسی اللہ رب العالمین کے سامنے آپ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ احساس نہیں تو کم از کم یہ احساس تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہماری عبادت کا طریقہ بدل جائے گا، نمازوں کا طریقہ بدل جائے گا، حج کا طریقہ بدل جائے گا، عمرے کا طریقہ بدل جائے گا، اور دیگر عبادتوں کا طریقہ بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دعا مانگنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں لوگ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے، یہاں بھی دیکھ رہے، وہاں بھی دیکھ رہے، کہیں بھی دیکھ رہے۔ یہ صحیح والی دعا نہیں۔ دعا اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ کیسے بدلے گا؟ آپ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہاں سے مل جائے گا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مکھن مسکا سب لگاتے ہیں، ہے نہیں؟ اگر یہ احساس ہو کہ اللہ ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، میری دعا سنے گا، تو آپ سوچیں کہ آپ کے دعا مانگنے کا، بھیک مانگنے، آپ اللہ سے مانگ رہے، آپ کے مانگنے کا طریقہ کیسے بدلے گا؟ صحابہ کیسے مانگتے تھے؟ انبیاء نے کیسے مانگا اللہ رب العالمین سے؟ انبیاء کرام کی زندگیوں میں مثالیں دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں اپنے صحابہ کی تعداد کو کم دیکھنے اور کافروں کی تعداد کو زیادہ دیکھا، اللہ سے دعا کیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ، جنگ بدر کے میدان میں اگر یہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت مار دی گئی تو زمین پر تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ یہ احساس تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کے سامنے میں ایسی بات رکھوں کہ اس کی عبادت سے، اس سے دعا مانگنے سے طریقہ جو بدل رہا، اللہ رب العالمین کے سامنے کیسی بات رکھ رہے ہیں۔ اور آپ کا احساس زندہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ احساس زندہ ہو، دعا مانگنے کا طریقہ بدلے گا۔ اسی میں ایک اور فائدہ، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر یہ احساس ہو نا کہ اللہ ساتھ ہے، ایمان بڑھتا ہے، یقین بڑھتا ہے۔ اس کی مثال زکریا علیہ السلام، کیا خوبصورت مثال اللہ نے دی۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے، اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور، سر کے بال سفید، بیوی باج، اولاد نہیں، پھر بھی دعا مانگ رہے اللہ سے۔ یہ دعا کیوں مانگ رہے؟ کیونکہ انہیں پتا اللہ ساتھ، اللہ سنتا ہے، دعا اسی لیے مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ پتا ہے کہ سارے اسباب اولاد نہ ہونے کے میرے پاس ہیں، اس کے باوجود اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب جب بھی تجھ سے مانگا کبھی تو نے محروم نہیں رکھا۔ لیکن یہی زکریا آپ دیکھیے، مریم کی کفالت کر رہے ہیں۔ مریم کی ماں نے دعا مانگا تھا، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ مریم کی ماں کی دعا اللہ نے قبول کی اور مریم کو اللہ نے زکریا کے حوالے کر دیا کفالت کے لیے۔ اب کفالت کر رہے ہیں زکریا علیہ السلام۔ جب مریم کے پاس آتے ہیں محراب میں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے موجود، پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ تیرے پاس آیا کہاں سے؟ کہاں سے؟ تو مریم کیا کہتی؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس۔
یہ اللہ نے دیا، بن موسم کا پھل زکریا نے لا کر نہیں دیا، کوئی آتا ہوا نظر بھی نہیں آیا. اسی لیے زکریا پوچھ رہے یا مریم انا لکی ھذا، مریم بتا تیرے پاس آیا کہاں سے؟ چھوٹی سی مریم کا جواب ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتی. وہی زکریا جو کل تک اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اولاد دے، ہڈیاں کمزور، سر کے بال سفید ہے، بیوی باز ہے، اللہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں اولاد دے. پہلے بھی دعا مانگ رہے ہیں، نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن اب جب اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھا اللہ بن موسم کے ننھی سے بچی کو پھل دے رہا، مریم کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اللہ مریم کی کفالت کا انتظام کر رہا ہے، وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگتے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. او مولا کائنات، او میرے پروردگار، او رب کائنات، وہ مریم کو بن موسم پھل دینے والے مریم کی ماں کو مریم کی ماں کی دعا کو قبول کر کے مریم کو بن موسم پھل دینے والے رب کائنات، میری زندگی میں اولاد کے پیدا ہونے کا موسم ختم ہو گیا ہے، لیکن تیرے لیے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے، اے اللہ اپنی طرف سے ایک نیک اولاد دے دے. انکا سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. حوالہ دے رہے ہیں اللہ تجھ سے مانگ اس لیے رہا ہوں کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا. پہلے بھی دعا مانگ رہے ہیں، پہلے بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، پہلے بھی اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن اب جب اولاد مانگ رہے ہیں ایک مثال دیکھ کر کے کہ اللہ کیسے ساتھ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کے احساس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو حوالہ دے رہے ہیں انکا سمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. ادھر زکریا کی دعا ختم ہوئی، ادھر فرشتے آتے ہیں، زکریا محراب میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ خوشخبری دیتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا خوش ہو جائیے، آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ فائدہ اللہ کے ہمیشہ ساتھ کے احساس کا فائدہ جو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. اور آگے بڑھیں، جب یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مشکلات سے نپٹنے اور نمٹنا آسان ہو جاتا ہے. جب یہ احساس ہو نا اللہ ساتھ ہے، پھر مشکل نہیں لگتی، پھر پریشانی نہیں لگتی. دیکھ لیں گے صحابہ کا یہی عمل تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اللہ ساتھ ہے، اور اسی لیے وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ ڈٹے رہے، وہ جمے رہے. چاہے مکہ کی زندگی ہو، چاہے حبشہ کی زندگی ہو، ہجرت کے بعد کی زندگی ہو، ہجرت سے پہلے کی زندگی ہو، کبھی انہیں کوئی خرید نہیں پایا، کوئی جھکا نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ساتھ. اور مشکلات اس لیے دنیا میں زندگی کے اندر آتی ہیں تاکہ آپ کو اور بلند کر دیا جائے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہاں، زندگی میں مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو اور اونچا مقام دے دیا جائے. اور جب آپ کا مشکلات میں یہ احساس ہو آپ کے دل و دماغ میں کہ اللہ ساتھ ہے، پھر وہ مشکل آپ کو مشکل نہیں لگتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ مشکل آسان کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں اور جس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ایک اور فائدہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا. اگر یہ احساس ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. چاہے بند کمرہ ہو، مسجد ہو، باہر ہو، روڈ پر ہو، بازار میں ہو، اندھیرے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر یہ احساس ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، گناہوں سے بچنا آسان. لیکن اگر یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یا یہ زندہ نہیں ہے دماغ میں یہ احساس، تو پھر بہت سارا غلط کام ہم کر جائیں گے. نہ مسجد دیکھیں گے، نہ باہر دیکھیں گے، نہ اندھیرا دیکھیں گے، نہ اجالا دیکھیں گے، کہیں بھی ہم غلط کام کر جائیں گے. یہ احساس کا فائدہ ہے. ایک اور فائدہ، آنکھوں کی خیانت سے انسان بچ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو یعلم خائنۃ الاعین، آپ ایسے موبائل چھپا کر کے کیا دیکھ رہے ہیں آزو بازو والا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا. ہم مسجد میں بھی کونے میں بیٹھ کر کے موبائل میں کیا چیک کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر آپ کیا چیک کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا. اللہ کو پتا ہے.
آپ اپنی نظریں جھکا کس لیے رہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے یا سامنے سے آنے والی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے؟ کس لیے؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ جانتا، سب اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ احساس باقی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم آنکھوں کی خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور اسی میں ایک آخری فائدہ کہ اگر ہمارے اندر یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو حساب و کتاب اور پکڑے جانے کا خوف ہمارے دل میں رہتا ہے۔ ہاں، اللہ نے کیا کہا سورۃ النساء میں؟ کسی نے کسی کی زرہ چرا لی، وہ لوہے کا لباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک یہودی کے گھر میں لے جا کر کے پھینک دیا جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا اسے۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دیتے، اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی اور اللہ نے کہا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ ارے یہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی سگریٹ پینے والا بندہ امام صاحب کو دیکھا اسے پیچھے کر لیتے، ہاں امام صاحب دیکھ لیں، موبائل میں کھلے عام دیکھ رہا تھا لیکن کوئی آ گیا تو چھپا کر کے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ یہ لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اے اللہ سے کیوں نہیں چھپتے؟ وہ معهم، اللہ تو تمہارے ساتھ ہو۔ اذ یبیتون، ارے تم رات گزارتے ہو بند کمرے میں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، سب پتا ہے اس کو، احساس تو ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا وہ اپنے جانور کو مار رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا جتنا تمہارا کنٹرول اس جانور پر ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کا کنٹرول تمہارے اوپر ہے۔ ہاتھ فوراً رک گیا ان کا اس خیال سے کہ کہیں میں اپنے جانور پر اگر ظلم کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے گا۔ یہ احساس کہ اللہ ہمارے ساتھ، آپ اپنی دکان میں تجارت میں خیانت کر رہے، احساس کیوں نہیں ہے کہ اللہ پکڑے گا؟ 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کیوں بیچ رہے؟ کیوں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا آپ کی دکان میں اللہ کی نظر نہیں ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ بچے سن، اگر تیری کوئی برائی ہو رائی کے سرسوں کے دانے کے برابر ہو جو دور سے نظر بھی نہیں آتا، اور تو اسے کسی چٹان میں رکھ دے، آسمان میں رکھ دے، زمین کے اندر چھپا دے، یأتی بہ اللہ، اللہ کل قیامت کے دن اس کو بھی لے کر کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بھی ہے اور باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پکڑے جانے کا ڈر اور حساب و کتاب کا خوف ہمیں غلط کاموں سے بچا لیتا ہے اور رب کے پکڑے جانے کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک آخری بات اس میں، سوال یہ ہے کہ اللہ کا ساتھ پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اللہ کا ساتھ ملے گا؟ نمبر 1، آپ ایمان والے ہو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، جنگ بدر کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ یاد رکھو کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور سامنے کتنی بھی زیادہ تعداد میں لوگ ہوں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مومنوں کا ساتھ۔ ایمان والا بنا کر کے اپنے آپ کو رکھیے۔ مدد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ دنیا میں شرک زیادہ ہے، ایمان والے بہت تھوڑے۔ ایمان والے بن جائیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ نمبر 2، تقوی، آپ متقی ہو، جو اللہ نے کہا وہ کیجئے، جس سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا اس سے بچ جائیے، یہی تقوی۔ اگر آپ متقی ہیں تو سنیے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، سمجھ لو، یہ بات دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ متقیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 3، احسان کرنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ لوگوں کا بھلا کرو، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ لوگوں کے کام آ جاؤ، اللہ آپ کے کام۔ آپ یہ بات اپنی تجربہ کر کے دیکھیے، زندگی میں آپ نے کسی کی مدد کی ہو، اللہ اس کے بدلے آپ کے کہیں کام آ جاتا ہے، واللہ ہی کام آتا ہے۔ کر کے تو دیکھو، آپ کسی کے عیب کو چھپا لو،
اللہ آپ کے عیب کو چھپا لے گا. آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر دو, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. آپ کسی پر رحم کر دو, اللہ آپ پر رحم کر دے گا. اللہ ساتھ ہوتا. یہ کسی کے ساتھ احسان کر, اس لیے کہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور اللہ نے حکم بھی دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ احسان کرنے کا حکم دیا. اور اللہ کیا کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ تقوی والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ان لوگوں کا جو احسان کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو احسان کیجئے اور اللہ کا ساتھ پا جائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا. اور نمبر 4 جو بہت مشہور جملہ ہے, ان اللہ مع الصابرین, صبر کیجئے. کچھ نہیں ملا صبر کیجئے, آپ انتظار کر رہے تھے نہیں مل رہا صبر کیجئے, اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا آپ کے حق میں صبر کیجئے, آپ بہت زیادہ امید میں تھے امید کے مطابق نتیجہ نہیں آیا صبر کیجئے. ان اللہ مع الصابرین, صبر بہت بڑی چیز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ بندے کو اس دنیا میں صبر سے زیادہ خیر والی چیز کوئی دی نہیں گئی ہے. اگر آپ صبر کر لیں, ہم تو کہتے ہیں نا ان اللہ, ہم سب کو پتا اللہ صبر کرنے والوں کو, لیکن صبر کتنا کرتے ہیں ہم زندگی میں نہیں کرتے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کا ساتھ چاہیے, صبر کیجئے, اللہ ضرور آپ کا ساتھ دے گا. اور نمبر 5 کہ اللہ کا ساتھ کیسے ملے گا, نفلی نمازوں کا اہتمام. سنت پڑھا کیجئے, نہیں پڑھتے, سنت کو سنت بول کر چھوڑ دیتے, چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو, چاہے وہ داڑھی کا معاملہ ہو, چاہے وہ پینٹ پیجامہ جنس جبہ ٹخنے سے نیچے رکھنے کا معاملہ ہو. یعنی لوگ نیچے رکھتے ہیں, سنت ہے کہ اوپر رکھا جائے, یعنی مرد حضرات اور عورتیں نیچے رکھیں, لیکن لوگ سنت بول کر لائٹ لیتے, ہلکے میں لیتے. اللہ کیا کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے قریب جن اعمال کے ذریعے آتا ہے سب سے بہتر چیز کیا ہے, وہ جتنی چیزیں اس کے اوپر فرض ہیں وہ فرض کام کرے میرے قریب آئے گا. فرض کے بعد بندہ جو سب سے اچھا کام کرتا ہے میرے قریب آنے کے لیے وہ کیا ہے, نفلی نمازوں کا اہتمام, نفلی کاموں کا اہتمام. آپ نفلی نمازیں پڑھیں, نفلی روزے. ابھی رمضان گیا نا, تو ہم نے سنا کہ روزے دار کے لیے ایک خاص دروازہ ہے جنت میں, ریان نام کا. کس کو ملے گا, رمضان میں روزہ رکھنے والے کو نہیں بھائی, وہ تو روزہ فرض ہے آپ کے اوپر, وہ تو فرض ہے آپ کے, اس کے ساتھ جس نے نفلی روزے رکھے ہوں گے اس کو لیے وہ دروازہ ہے. وہ تو فرض ہے, وہ تو کرنا ہی ہے آپ کو رمضان کا روزہ. آپ نے اس کے ساتھ اگر نفلی روزے رکھے ہوں گے تو وہ دروازہ ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے, فرض میں کوتاہی ہے تو بھرپائی ہو جاتی ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں. اللہ کا ساتھ کیسے ملتا ہے, نفلی نماز پڑھیے, سنت پڑھیے, اللہ ساتھ دے گا. کیسے ساتھ دے, وہ آپ کا کان بن جائے گا, یعنی آپ کان سے وہی سنیں گے جو اللہ آپ کو سنانا چاہے گا. وہ آپ کی آنکھیں بن جائے گا, یعنی آپ وہی دیکھیں گے جو اللہ آپ کو دکھانا چاہے گا. اور اللہ کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, یعنی ہاتھ سے پھر وہی پکڑے گا جو حلال چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین چاہے گا کہ وہ پکڑے. اور اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے کہ اللہ جہاں چاہے گا وہیں جائے گا, پھر بندہ غلط جگہوں پر نہیں جائے گا. یہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ پانے کا طریقہ. اور اس میں ایک آخری چیز کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیسے ملے گا, کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے. اذکار پڑھیے, صبح شام کے اذکار, نماز کے بعد کے اذکار, سو کر اٹھنے کے بعد کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار, جتنے اذکار سب کا اہتمام کیجیے. واش روم میں جانے اور واش روم سے نکلنے کے اذکار, کپڑے پہننے کے اذکار اور دیگر تمام اذکار اہتمام کیجیے. کیوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. آپ اللہ کو یاد کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے اپنے من میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے پاس یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, کتنا غفور الرحیم ہے, کتنا عظیم, میں یہاں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کو بات بیان کر رہا ہوں نا, انشاءاللہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا تذکرہ کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ بندہ اکیلے یاد کرتا ہے تو میں اکیلے اس کو یاد کرتا ہوں, اور اگر بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں بھی فرشتوں کی
جو انسانوں کی مجلس سے زیادہ اچھی مجلس ہوتی ہے، میں فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. یہ اللہ کے ساتھ پانے کا طریقہ ہے. اور اسی میں ایک اور بات میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ساتھ کیسے ہے؟ اگر یہ احساس زندہ ہونا تو پھر آپ کو مشکل سے نکلنے کے اسباب پر آپ دھیان نہیں دیتے، پھر آپ کا دھیان اللہ پر رہتا. مطلب 3 لوگ غار میں پھنس گئے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، بارش ہو رہی تھی، چلے گئے، آپ جانتے. اب ایک چٹان، ایک بڑا پتھر آیا، غار کا منہ بند، پیک. اب یہ تینوں اس پتھر کو سرکا بھی نہیں سکتے کہ نکل جائیں، قادر نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں کہ پیغام پہنچا سکے. اب کیسے نکلیں گے؟ ان لوگوں نے اسباب پر توجہ نہیں دیا، اسباب پر توجہ نہیں دیا کہ نکلنا کیسے. کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا. آپ کے لیے سارے دروازے اگر بند ہو جاتے ہیں، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا. اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے بھائی. مشکل، آسانی، غم. ہم مشرک ہیں، نعوذ باللہ. اگر آپ مشرک بھی ہیں تو بھی آپ اسی سے مانگیں، اور مانگتے ہیں لوگ، کافر بھی مانگتا ہے اسی سے. ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ اور وسیلہ دیا. کیوں دیا بھائی؟ کیونکہ انہیں احساس تھا کہ اللہ یہاں بھی ہمارا ساتھ دے گا اور دے سکتا ہے. تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا. وہ چٹان جس کو یہ تینوں اکیلے سرکا نہیں سکتے تھے، اللہ سے دعا مانگنے کے بعد اور اس احساس کے بعد اس عمل کا نتیجہ اور فائدہ کیا ملا؟ اللہ نے چٹان کو اتنا سرکا دیا کہ یہ تینوں بحفاظت وہاں سے باہر نکل آئے. میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے اس خطبے کا، اور آپ کو بتانا یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط کیجئے، ایمان پر باقی رہیے، توحید سے سمجھوتا مت کیجئے، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے اس احساس کو ہمیشہ باقی رکھیں. میں نے شروع میں کہا، پھر سے دوہرا دوں، اگر یہ احساس زندہ ہے آپ زندہ ہیں، اگر یہ احساس مر گیا تو آپ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں، اور آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کا عقیدہ کہیں نہ کہیں کمزور ہے. اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور ان کو اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں محفوظ کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان جن لوگوں کے عقائد میں بگاڑ ہے، اللہ انہیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سبھی کو جو عقید توحید پر ہیں، جو صحابہ کرام کے منہج پر ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، اللہ ہم سبھی کو ان تمام چیزوں پر، صراط مستقیم پر، صحابہ کے منہج پر اللہ رب العالمین زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھے. اور ہمارے درمیان جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے. جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں کو قبول کر کے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جو زندہ ہیں اللہ جب تک ہم سبھی کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.